الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ ہم کچھ ابتدائی گفتگو کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر جو ان کی کتاب خاص طور پر احیاء علوم الدین پر جو اعتراضات ہوئے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض تو علم حدیث کے حوالے سے ہے، اور اس کی کئی بنیادیں ٹھیک بھی ہیں۔ یہ امام صاحب کا جیسے ایک کمزور پہلو تھا، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے بارے میں تفصیل سے میں کچھ وضاحت عرض کر چکا ہوں، جہاں ہم نے کتاب العلم کا مطالعہ شروع کیا تھا، پہلی کتاب کا، تو وہاں امام صاحب کی شخصیت اور ان کی کتاب کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جو کمزور احادیث ہیں، ضعیف روایتیں ہیں، منکر روایتیں جو اس کتاب میں در آئی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کو ہمیں کیسے ٹیکل کرنا چاہیے۔ اچھا، امام صاحب کو کچھ لوگ اور بھی ایک لحاظ سے جیسے رائٹ آف کر دیتے ہیں، تو وہ یہ کہہ کر کہ بھائی امام غزالی جو ہیں وہ تو صوفی تھے، اور کچھ حضرات کے نزدیک صوفی ہونا گویا ضال اور مضل ہونا ہے، کہ صوفی جو ہوتے ہیں وہ تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ضمنی طور پر کل کچھ گفتگو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی کچھ اقتباسات ہم نے دیکھے تھے، اور پھر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے تھے، اور میں کچھ حصہ اس کا پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور وہاں انہوں نے جو عنوان قائم کیا تھا کہ جو بیان ہوا ہے بدعت کی مذمت میں اور بدعتیوں کی مذمت میں ان لوگوں کی طرف سے جو بہت مشہور صوفی ہیں لوگوں کے ہاں، ان کی طرف سے جو مذمت ہوئی ہے اس کا بیان۔ یہاں امام شاطبی نے یہ بات بیان کی کہ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور مبارک تھا، اس میں جو آپ کے اصحاب تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، خدام تھے، ان پر وہ اطلاقات نہیں کیے گئے جو بعد کے لوگوں پر کیے گئے۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کو ہم دینی علوم کہتے ہیں، ان کے جو پروٹوٹائپ تھے، وہ ظاہری بات ہے انہیں وہ علم حاصل تھے، جو بعد میں تفسیر کا علم بنا، حدیث کا علم بنا، فقہ کا علم بنا، اصول فقہ کا علم بنا، علم العقیدہ یا علم کلام بنا، اور علم الاحسان والتزکیہ یا علم التصوف بنا۔ لیکن ان کا جو اصل تعارف تھا اور جو ان کی عرفیت تھی وہ کیا تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو لیکن اس کے بعد پھر جب علوم جو ہے مرتب ہوئے تو پھر الگ الگ ڈسپلنز کے عنوانات جو ہے وہ طے ہو گئے، اور یہاں پر امام شاطبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ جس میں جو ہے وہ بدعت بھی سامنے آئی اور بدعتی گروہ بھی آئے، اور یہ بھی تاریخی طور پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو پہلی بدعتیں اس امت میں در آئی ہیں وہ زیادہ تر اعتقادی نوعیت کی ہیں۔ یعنی یہ جو ہم گروہ جن کے ہم نام سنتے ہیں کہ یہ جبریہ ہیں، یہ قدریہ ہیں، یہ حشویہ ہیں، یہ جہمیہ ہیں، یہ معتزلہ ہیں، یہ خوارج ہیں، ان میں جو اصل مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہوا ہے۔ اسی لیے ابتدائی دور میں کتاب السنہ کے نام سے کچھ کتابیں چھپی، اور جو کتاب السنہ کے نام سے جو کتابیں ہیں، نہ تو وہ حدیث کی کتابیں ہیں، نہ وہ کوئی حجیت حدیث و سنت کا بیان ہے، بلکہ اصلاً وہ عقیدے کی کتابیں ہیں۔ یعنی یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ایک بدعی اعتقادات ہیں اور ایک سنی معتقدات ہیں،
تو یہاں پر امام صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، امام شاطبی بھی، کہ بھائی اس کے بعد بدعتیں ظہور میں آئیں اور ہر گروہ نے جو ہے اپنے اندر یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے ہاں عباد ہیں، زہاد ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ پھر اس موقع پر جو خواص اہل سنت ہیں اور جنہوں نے رعایت کی اپنے نفوس کی اللہ کے ساتھ، اور جنہوں نے اپنے دلوں کو غفلت سے محفوظ رکھا، انہوں نے تصوف کا اسم اختیار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ گویا یہ جو لقب تھا یہ بتا رہا تھا کہ یہ لوگ بدعت سے بچنے والے ہیں اور سنت پر چلنے والے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس میں یعنی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عام طور پر جو لوگ جاہل لوگ ہیں، جو اعتقاد رکھتے ہیں صوفیاء کے بارے میں، وہ اعتقاد ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دی اور میں جو ہے مجھے فرصت ملی تو میں خاص طور پہ تلخیص کر کے بتاؤں گا کہ یہ جو قوم ہے، طریقۃ القوم، یعنی یہ جو قوم ہے صوفیہ، ان کے ہاں کیا کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور کس کس طریقے سے انہوں نے ایک مثالی آرڈر جو ہے وہ قائم کیا۔ اور کہتے ہیں کہ ان پر بہت سی جو ہے وہ لوگوں نے تہمتیں لگائیں، اور کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ ایک بات کہتے ہیں کہ بعد میں جب ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے نئی نئی بدعتیں ایجاد کی، اور پھر یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے مقاصد کو نہیں سمجھا، اور آخری زمانے تک یعنی ان کے زمانے تک، امام شاطبی کے زمانے تک آتے آتے وہ ایسے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ان میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اور جن کے معمولات کو دیکھ کر، جن کے احوال کو دیکھ کر یہ لگتا ہے، امام صاحب کہتے ہیں کأنہا شریعۃ اخری، ایسے لگتا ہے گویا یہ کوئی نئی شریعت ہے، ایک الگ شریعت ہے، اور یہ اس شریعت سے مختلف ہے، غیر ما اتی بہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شریعت سے لگتا ہے کہ یکسر مختلف ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ لیکن امام شاطبی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک گروہ ہے متاخرین کا، جن کے ہاں ڈیویشن پیدا ہو گئی، جن کے ہاں انحراف پیدا ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑی خرابی ان میں کیا پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اتباع سنت کے معاملے میں تساہل اختیار کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے جو عبادات کچھ اختراع کر لی، کچھ طریقے تعبد اختیار کر لی، اور کہتے ہیں کہ وہ جو قوم ہے، اس کو قوم کہتے ہیں، کہتے ہیں وَطَرِيقَةُ الْقَوْمِ بَرِيئَةٌ مِّنْ هَذَا الْخُبَاثِ، القوم وہی ہے جو معیاری لوگ ہیں، ایک یعنی اس کا مطلب ہے ایک نارمیٹو روایت موجود ہے اور ایک منحرف گروہ ہے جو ڈیفائنس کر رہا ہے، جو ڈیویشن کر رہا ہے۔ تو اب امام شاطبی کیا کہتے ہیں کہ جو قوم کا طریقہ ہے، جو اس کے بڑے نمائندے ہیں، وہ تو اس ساری جو اچھل کود ہے اور دین کے ساتھ کھلواڑ تصوف کے نام پر لوگوں نے کیا ہے، وہ اس سے بری، یہ امام شاطبی کہتے ہیں۔ اب آگے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں جن کے وہ نام لیوا ہیں، وہ کیا کہتے تھے، آگے وہ اقوال امام شاطبی نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں فقط قال الفضیل ابن عیاض، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں من جلس مع صاحب بدعت لم یعط الحکمہ، کہ جو آدمی کسی صاحب بدعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی مصاحبت اختیار کرتا ہے، اس کو کبھی بھی حکمت عطا نہیں کی جاتی۔ یعنی صاحب بدعت تو ہے ہی کرپٹ آدمی، برا آدمی، لیکن وہ اتنا، اس کی صحبت میں اتنی نحوست ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کو حکمت اور دانائی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہمارے یہاں بھی تصور ہے، آج بھی ایسے لوگ ہیں نام نہاد جو صوفی ہیں، جو شریعت پر عامل نہیں ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگ بدقسمت ایسے ہیں کہ کئی طرح کے نشے بھی کرتے ہیں اور فرائض پر بھی جو ہے وہ کاربند نہیں ہے، لیکن وہ عجیب و غریب گفتگو کریں گے، ایسی باتیں کریں گے کہ جو جناتی سی زبان میں ہوں گی اور جو کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی، اور ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ جناب یہ بہت گہری باتیں ہیں اور جناب بہت ڈونگی گفتگو کی جا رہی۔ تو اس طرح کی باتیں ہر دور میں لوگ کرتے رہے کہ جناب یہ جو بڑی عارفانہ گفتگو ہے نا جی، یہ تو آپ عام لوگوں کی سمجھ میں تو آتی نہیں۔ تو فضیل ابن عیاض کا قول نقل کر رہے ہیں امام شاطبی،
کہ بھائی ایسے لوگوں کو حکمت اور دانائی عطا نہیں کی جاتی۔ ذُنُّون المصری کہتے ہیں انما دخل الفساد علی الخلق من ستۃ اشیاء، کہ مخلوقات میں جو فساد داخل ہوتا ہے نا وہ گویا 6 جگہوں سے آتا ہے، 6 اس کے دروازے ہیں۔ اور یعنی امام شاطبی نے اختصار سے آگے کہا الخامس، جو 5واں ہے وہ کیا ہے؟ اتبعوا اہواءہم ونبذوا سنت نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی خواہشات، اپنی شہوتوں کی پیروی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو پھینک دیا، چھوڑ دیا، ہاتھ سے رکھ دی۔ اور پھر کہتے ہیں چھٹی چیز کیا ہے جہاں سے انسانوں میں جو ہے وہ گمراہی اور فساد در آتا ہے؟ کہتے ہیں جعلوا زلات السلف حجتا لانفسہم، یہ بہت اہم بات ہے۔ انہوں نے جو ہمارے سلف تھے، جو ہمارے بڑے تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد کے لوگ، ان کے ہاں اگر کوئی ذلتیں تھیں، ان کے پاؤں بھی کبھی ڈگمگا گئے، ان سے بھی کوئی غلطی ہو گئی، ظاہری بات ہے غیر معصوم تھے، ان کو انہوں نے اپنے لیے حجت بنا لیا۔ وَدَفَنُوا أَكْثَرَ مَنَاقِبِهِمْ، اور ان کے اکثر مناقب کو جو ہے وہ دفن کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی ٹیکنیک ہوتی ہے، اور ہمارے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیے جب کوئی لوگ خرابی کا شکار ہوتے ہیں اور بد اخلاقی کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں کی راہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کی پھر ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اور وہ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے کہ یار اگر ہم آج بے عمل ہیں یا بد عمل ہیں تو کیا ہوا، ہمارے بڑے بھی ایسے ہی تھے معاذ اللہ۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ یہود ہیں، یعنی یہود جو ہے وہ انبیاء کے وارث اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اور انبیاء کا وارث کہتے تھے اپنے آپ کو، لیکن وہ ہر طرح کی دنیا پرستی اور جاہ پرستی اور مال پرستی کا شکار ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، معاذ اللہ اپنے پیغمبروں کے کردار کو بھی داغدار کیا، ان پر بھی ایسی تہمتیں لگائیں، ان کے ساتھ ایسے معاملات کیے جو کسی طور پر بھی ان کی شخصیت اور ان کا جو مقام عصمت تھا اس سے میچ نہیں کرتا تھا۔ تو آج بھی آپ دیکھیے جو خاص طور پہ اسلامک ماڈرنسٹ ہے نا، وہ ان میں بہت سے ایسے دجال ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے بڑی آف دا ٹریک بات ہم نے کر دی ہے، وہ دیکھیں جی غزالی نے یہ کہا تھا، وہ دیکھیں جی شاہ ولی اللہ صاحب کے ہاں فلاں چیز ہے، وہ دیکھیں جی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے ہاں فلاں چیز ہے، وہ دیکھیں جی جو ہے وہ عز الدین ابن عبد السلام کے ہاں یہ پہلو ہے، امام شاطبی کے ہاں یہ پہلو ہے۔ امام شاطبی جن کی ہم کتاب کا اقتباس پڑھ رہے ہیں، سب سے بڑھ کر ان کے ساتھ یہ کیا گیا۔ ان کی کتاب جو بہت ہی شاندار کتاب ہے الموافقات، اس میں ایک تصور ہے مقاصد شریعت کا، کہ دین جو آتا ہے وہ کچھ مقاصد ہیں، جو شریعت آتی ہے کچھ مقاصد ہیں، ان کو پورا کرتا ہے، ان کو سرو کرتا ہے۔ سب سے پہلے حفظ دین ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حفظ جان ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد حفظ نسل ہے، پھر حفظ آبرو ہے، پھر حفظ مال ہے۔ لیکن آج ہمیں معلوم ہے کہ اسلامک ماڈرنزم کی ایک پوری سٹریم ہے کہ جو اس کا ابیوز کرتی ہے اور مقاصد شریعت کے نام پر گویا شریعت کو منسوخ کرنے کے درپے ہے۔ تو یہ خود امام صاحب کے ساتھ یہ عمل ہو گیا، امام شاطبی کے ساتھ۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ اسلاف کے ہاں اگر کوئی چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو شاذ اقوال تھے، ان کو انہوں نے حجت بنایا، اور ان کے جو اصل مناقب تھے، اصل جو فضائل تھے، پوری زندگی ان کی جس ڈگر پہ گزری ہے، اس کو انہوں نے دبایا، اس کو چھپایا، اور اس کو جو ہے گویا کارپیٹ کے نیچے ڈالتے تھے۔ پھر یحییٰ بن معاذ الرازی کہتے ہیں اختلاف الناس کلہ یرجع الی ثلاثۃ اصول، انسانوں کے درمیان جو بھی اختلافات ہوتے ہیں نا، وہ گویا 3 اصول کی طرف سب لوٹتے ہیں، یعنی ان سب کا سورس اگر آپ ان کو ریڈیوس کریں نا، 3 میں جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائیں گے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا ضِدٌ، اور ان میں سے ہر ایک کا ایک ضد ہے، ایک اپوزٹ ہے۔ فَمَنْ سَقَطَ عَنْهُ وَقَعَ فِي ضِدِّهِ، جب کوئی آدمی اس چیز سے ہٹتا ہے تو وہ اس کے اپوزٹ میں جا پڑتا ہے۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں التوحید وضدہ الشرک،
توحید ہے، اس کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں. جب اختلاف کرتے ہیں تو اس کا جو ضد ہے نا، اس کا جو اینٹونیم ہے، اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. وَالسُّنَّةُ وَضِدُّهَا الْبِدْعَةُ، جب سنت کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کا جو ضد ہے بدعت، اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے، وَالطَّاعَةُ وَضِدُّهَا الْمَعْصِيَةُ، اطاعت اور اس کا ضد کیا ہے، اس کا ضد ہے معصیت. یہاں پر بھی امام شاطبی یہ اقوال لے کر کن کے اقوال لا رہے ہیں؟ یہ فضیل ابن عیاض ہوں، ذوالنون مصری ہوں، اور یہ یحییٰ بن معاذ ہوں. یہ اکابر صوفیاء ہیں نا، ان کا ایک تعارف یہ ہے کہ یہ صوفیاء کے امام ہیں. تو ان کے اقوال لے کر آ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ کہاں کھڑے ہوئے تھے، ان کی پوزیشن کیا تھی. پھر آگے نقل کرتے ہیں ابو علی الحسن بن علی الجوزجانی کا ایک قول، کہتے ہیں من علامات السعادہ علی العبد، کسی بندے کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت نصیب ہو تو اس کی علامتیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں تیسیر الطاعت علیہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میسر ہو جائے، سہولت والی ہو جائے، آسانی سے ہو جائے، بغیر تکلف کے وہ کر لے. وَمَوَافَقَةُ السُّنَّةِ فِي أَفْعَالِهِ، اور وہ اپنے افعال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت کرے. وَصُحْبَتُهُ لِأَهْلِ الصَّلَاحِ، اور سعادت کی علامت ایک اور کیا ہے کہ اہل صلاح کی صحبت میں رہے. وَحُسْنُ أَخْلَاقِهِ مَعَ الْإِخْوَانِ، اور سعادت کی ایک اور علامت کیا ہے کہ وہ جو اس کے بھائی بند ہیں، جو اس کی معاشرت ہے، ان کے ساتھ وہ بہت اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کرے. وَبَذْلُ مَعْرُوفِهِ لِلْخَلْقِ، اور جو اللہ کے بندے ہیں اور جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. وَاحْتِمَامُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں فکر مند رہے. یعنی اس طرح کے اقوال ہم سنتے ہیں اپنے بزرگوں سے اور بڑوں سے، ائمہ سے، کہ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، کہ جو مسلمانوں کے جو معاملات ہیں نا ان سے غیر متعلق ہے، انڈیفرنٹ ہے، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، کیا نہیں ہوتا، ہمارا کیا لینا دینا ہے، ہمیں تو اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. یہ بات آج کل بہت کہی جاتی ہے نا، اور یہ ایک محاورہ بھی ہے کہ یعنی ہمیں جو ہے نا کہ وی شوڈ، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، میک آر ہاؤس ان آرڈر، ہمیں اپنے گھر کو بس ٹھیک کرنا ہے جی. اور وہ گھر سکڑتے سکڑتے جو ہے ایک نیشن تک آ گیا، نیشن کے بعد وہ صوبوں میں آ جائے گا، اس کے بعد وہ شہروں میں آ جائے گا، اس کے بعد گلی محلے تک پہنچ جائے گا، اور آخر میں پھر گھر تک بات آ جائے گی. اور گھر بھی وہ کہ جو فیملی بھی ایکسٹینڈڈ فیملی نہیں بلکہ نیوکلیئر فیملی، کہ میاں بیوی اور ان کے بچے، بس جی یہ ہمارا گھرانہ ہے اور ہمیں اس سے تعلق ہے، باقی دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہوتا ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ خاص طرح کا جو انڈیویجولزم ہے یہ بھی دین کے بالکل خلاف ہے. اور ایک اور آخری چیز جو بیان کرتے ہیں ابو علی الجوزجانی، وہ کیا ہے، وہ مراعاتہ لأوقاتہ، کہ وہ اپنے اوقات کی رعایت کرے. اوقات کا مطلب کیا ہے، زندگی میں جو بھی گھڑیاں وہ گزارتا ہے اس میں وہ دھیان رکھے اور یہ خیال رکھے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور اللہ سے غفلت نہ ہو. پھر امام شاطبی کہتے ہیں پوچھا گیا کیف الطریق الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو جانے کی راہ ہے نا وہ کیسی ہے، کیا تفصیل ہے؟ تو کہا الطرق الی اللہ کثیرہ، اللہ کی طرف جانے والے رستے بہت ہیں. وَأَوْضَحُ الطُّرُقِ وَأَبْعَدُهَا عَنِ الشُّبْهَةِ، کہا کہ ان میں سب سے واضح کلیئر رستہ اور شبہ سے سب سے دور کیا ہے، اتباع السنتی قولا وفعلا وعزما وعقدا ونیتا. کتنی زور سے وہ بات کہہ رہے ہیں، ہر چیز میں سنت کا اتباع، قول میں، فعل میں، عزم میں، ارادے میں، عقد میں، جو چیزیں ہم مانتے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، اور یہاں تک کہ نیت کی سطح پر بھی سنت کی پیروی کرنا. پھر ان سے پوچھا گیا کیف الطریق الی السنہ، یہ جو سنت کی آپ بات کر رہے ہیں اس تک پہنچنے کی راہ کیا ہے، اس کو اختیار کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
کہا مجانبۃ البدع، بدعتوں سے اجتناب کرو، واتباع ما اجمع علیہ الصدر الاول من علماء الاسلام، اور کہتے ہیں جو صدر اول میں علماء اسلام تھے ان کی پیروی کرو، جس پر وہ جمع ہو جائیں، جو ان کا کنسنسس ہو اس پر جمع ہو جاؤ، ولزوم طریقۃ الاقتداء، اور اقتداء کے رستے کی پیروی کرو۔ یہ جو دور ہے نا، یہ خود رائی کا دور ہے اور اپنی رائے کا دور ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو مہلکات ہیں ان میں سے ایک بڑی چیز کیا ہے، وہ اعجاب کل ذی رأی برأیہ، ہر رائے والے کا اپنی رائے پر اترانا، اس کو خوش آئے، اس میں مگن ہو۔ جس دور میں ہم ہیں، جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ہر آدمی صاحب فکر ہے، ہر آدمی مفکر ہے، ہر آدمی عالم ہے، ہر آدمی مجتہد ہے، اور اگر کوئی اس کو جو ہے وہ تھوڑے سے لوگ میسر آ جائیں تو وہ گویا مجدد بننے کو بھی تیار ہے۔ تو یہ جو اقتداء کی راہ ہے نا، اس پر چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت عمدگی سے اس کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ اجتہاد عالمان کم نظر، اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر۔ یہ جو عالمان کم نظر کے اجتہاد ہے نا، اس سے کہیں بہتر ہے، کہیں محفوظ تر ہے کہ اقتدا بر رفتگاں، جو دنیا سے چلے گئے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ من کان مستنن فلیستن بمن ہوا مات، کچھ روایتوں میں من کان متأسین، سنن یا اسوا دونوں کا مطلب ملتا جلتا ہے، جس نے کسی کو اسوا بنانا ہے، جس نے کسی کی راہ اختیار کرنی ہے، تو اس کی راہ پکڑے جو دنیا سے چلا گیا۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، کہ جو زندہ ہے نا اس سے فتنے سے جو ہے ہم جسے کہتے ہیں امیونٹی نہیں ہے نا، فتنے سے محفوظ نہیں ہے وہ آدمی، ابھی وہ زندہ ہے۔ اور پھر اصل میں کیا کہہ رہے ہیں، کہا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، کیونکہ وہ تابعین سے کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی اگر کسی کی پیروی کرنی ہے تو اس کی کرو نا، جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ دنیا سے حفاظت کے ساتھ چلا گیا، ایمان پہ چلا گیا، خیر پر تھا، ہدایت پر چلا گیا۔ اور کہا کہ وہ لوگ تو پچھلے تھے، وہ تو ہم یعنی سلف تھے، کون؟ یعنی صحابہ کرام جو ان کی نسل تھی، اور پھر ان کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ابو الحسن الوراق، یہ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ اہم بات ہے، چونکہ یہ سٹگما بہت بڑا ہے، یعنی سٹگمٹائز ان کو بہت کیا گیا، ڈیمنائز ان کو بہت کیا گیا، اور ان کے حاضر کے نمائندوں کو دیکھ کر اس پوری روایت پر گویا ایک لکیر یا خط تنسیخ جو ہے وہ پھیر دیا گیا۔ اس وجہ سے یہ مفید ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ امام شاطبی کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ ان کے بڑوں کے اقوال نقل کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو غلط فہمی لگی ہے اور آپ ان کے بارے میں مس ججمنٹ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابو عمر الزجاجی، یہ کون تھے؟ یہ اصحاب جنید میں سے تھے اور اصحاب سفیان ثوری میں سے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کان الناس فی الجاہلیۃ یتبعون ما تستحسنہ عقولہم وطبائعہم، کہتے ہیں جاہلیت میں معاملہ کیا تھا کہ لوگ پیروی کرتے تھے اس چیز کی جو ان کے دلوں کو، ان کی طبیعتوں کو خوش آتی تھی، استحسان، اچھی لگتی تھی۔ ہمارے اصول فقہ میں بھی ایک اصول ہے استحسان کے نام سے، کہ بھئی جو عقل کے لیے اچھی لگتی ہے، جو طبیعتوں کو خوش آتی ہے، اس پہ چلتے تھے، یعنی عقل پر اور طبیعت پر۔ اور جو لوگ واقف ہیں اس سے وہ یہ جانتے ہیں کہ اصلاً عقل بھی تابع ہو جاتی ہے طبیعت کے۔ یعنی ایک بہت بڑا آدمی جدید دور کا، انلائٹنمنٹ کا، ڈیوڈ ہیوم، اس کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، اس نے کہا تھا کہ ریزن از دا سلیو آف پیشنز، اصل میں تو طبیعت ہی ہوتی ہے جی، شہوتیں ہوتی ہیں، جبلتیں ہوتی ہیں، اور عقل بھی گویا اسی کی پیرو ہوتی ہے، اسی کی غلام ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جاہلیت میں تو یہ معاملہ تھا کہ جو عقل کو اچھا لگا اس کی پیروی کر لی، جو طبیعت کو خوش آیا اس کے پیچھے چل پڑے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی
فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فردهم الى الشریعۃ والاتباع، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ان کو پھیر دیا کس چیز کی طرف؟ شریعت کی طرف اور اتباع کی طرف. یعنی شریعت ایک آبجیکٹو پورا کارپس ہے اور بندوں سے مطالبہ کیا ہے؟ اس کی پیروی کا. اب وہ کہتے ہیں فالعقل الصحیح، اب عقل صحیح کون سی ہوگی؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا آج کے دور میں بھی، عقل اور نقل کی کشمکش، اور اس پہ بہت طویل گفتگو ہوتی ہے. تو کہتے ہیں فالعقل الصحیح الذی یستحسن ما یستحسنہ الشرع ویستقبح ما یستقبحہ. سبحان اللہ، کیا اچھی بات. کہتے ہیں پھر عقل صحیح کون سی ہوگی؟ یعنی ہمیں شریعت کو عقل پر نہیں پرکھنا، ہم نے سینٹی کو، عقل کو، کوگنیشن کو، ریشنلٹی کو پرکھنا ہے شریعت پر. کہتے ہیں کہ عقل صحیح وہ ہے کہ جو اس چیز کو اچھا جانے جس کو شریعت اچھا جانتی ہے، اس چیز کو کبھی جانے برا جانے جس کو شریعت کبھی جانتی. اب یہ کس کا قول نقل کر رہے ہیں؟ وہ ایک ایسے صاحب کا جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جنید کے ساتھیوں میں سے ہیں، سفیان ثوری کے ساتھیوں میں سے ہیں. پھر ابو الحسن الوراق ان کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں الصدق استقامت الطریق فی الدین. سچائی کیا ہے؟ دین کی راہ میں، یعنی جو دین کی راہ ہے اس میں استقامت سے جم جانا. واتباع السنت فی الشرع، اور شریعت کے معاملے میں سنت کا اتباع کرنا. اور کہتے ہیں وعلامت محبت اللہ متابعت حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب ہیں یعنی محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کی اتباع. یعنی واضح کر دی نا بات کہ یہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے جی اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اٹھ کے ناچنا شروع کر دیا، ہاؤ ہو کرنا شروع کر دیا، اور اپنے اپنے کوئی طریقے جو ہیں اللہ سے لاڈ کے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کے اختیار کر لیے. تو کہتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنی سبجیکٹیویٹیز میں بھی آزاد نہیں ہیں نا، تو اس میں بھی ہم جو ہے وہ مکلف ہیں اس بات کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذوق کی پیروی کریں. اچھا جی. اور ابو بکر بن سعدان یہ کون ہے؟ یہ بھی اصحاب جنید میں سے. اب دیکھیے بار بار جنید کا لفظ لا رہے ہیں، کیوں؟ چونکہ ان کو سید الطائفہ کہا گیا نا. یہ جو طائفۃ الصوفیہ ہے اس کے سید کون ہیں، اس کے سردار کون ہیں، اس کے بڑے کون ہیں؟ جنید ہیں. ان کے رسائل بھی موجود ہیں، وہ پڑھ لیجئے. اور وہ امام شاطبی اب ان کے ساتھیوں کی باتیں بیان کر رہے ہیں. ابو بکر بن سعدان کہتے ہیں جو کہ اصحاب جنید میں سے ہیں، الاعتصام باللہ هو الامتناع من الغفلۃ والمعاصی والبدع والضلالات. اللہ تعالیٰ سے چمٹ جانا، اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ امتناع ہے. اصل میں یہ کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا، کچھ چیزوں سے رک جانا. من الغفلتی، غفلت سے، والمعاصی اور گناہوں سے، والبدع بدعتوں سے، والضلالات اور گمراہیوں سے. تو مطلب کیا ہے؟ اللہ سے چمٹنے کا مطلب یہی ہے. یہ اللہ والے ہیں جی، یہ اللہ والے. ظاہر بات صوفیوں کا ایک لقب کیا ہے کہ یہ اہل اللہ ہیں. تو اب یہ بتا رہے ہیں ابو بکر بن سعدان کہ اہل اللہ کون ہوتے ہیں؟ اہل اللہ وہ ہوتے ہیں جو امتناع کریں، جو رکیں غفلت سے، گناہوں سے، بدعتوں سے اور گمراہیوں سے. اس کے سوا ان کی کوئی علامت نہیں. ابو یزید بستامی کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے عملت فی المجاہدۃ 30 سنہ، میں نے مجاہدہ کیا 30 برس تک میں نے محنت کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوب محنت کی، عبادت کی. فما وجدت شیئا اشد من العلم ومتابعته، اور میں نے کوئی چیز زیادہ شدید نہیں پائی. ایک تو یہ کہ العلم کا حصول اور پھر اس کی پیروی،
اور کہتے ہیں ولولا اختلاف العلماء لشقیت، اور کہتے ہیں کہ اگر علماء کا اختلاف نہ ہوتا نا تو میں تو نامراد ہو جاتا۔ اس کا بھی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی ورائٹی نہیں ہے نا، جس کے اندر کوئی چیزیں بالکل فکس ہیں، وہاں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آدمی کہے کہ یار میرا جی یہ چاہتا ہے، میرا ذوق یہ کہتا ہے، تو وہ اس کے لیے اس کی پیش نہیں چلے گی۔ لیکن ایک دائرہ ایسا بھی ہے نا کہ جہاں پر اختلاف ہے، اور گویا اس اختلاف سے بعد کے لوگوں کے لیے ایک وسعت پیدا ہو گئی۔ ایک حدیث ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے، وہ سند کے اعتبار سے مضبوط روایت نہیں ہے، پیغمبر کی طرف اس کا ثبوت جو ہے وہ ٹھیک یا قطعی نہیں ہے، کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو یہ روایت صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر اس کو مان لینا تو پھر اس کا مفہوم مخالف بھی پھر ٹھیک ہوگا، اور وہ کیا ہوگا کہ پھر جو آپ سمجھ لیں کہ جو اتفاق ہے پھر وہ رحمت ہے، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حدیث بہرحال پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ ایک قول ہمیں ملتا ہے سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ صحابہ کرام اختلاف نہ کرتے، یعنی اختلاف نہ کرتے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ایسا ہوتا سب لوگ ایک طریقے سے ہوتے، صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا۔ کہا کہ نہیں، صحابہ کرام کا اختلاف، اس سے مجھے تو یہ اچھی بات لگتی ہے۔ کیوں؟ اس سے ہمارے لیے ایک وسعت پیدا ہو گئی نا، ہمارے لیے ایک بریدنگ سپیس پیدا ہو گئی، ایک ورائٹی ہمارے سامنے آ گئی، اور پھر گویا ہمارے پاس آپشن رہا۔ یہ تو اجماع صحابہ ہے، وہ تو حجت ہے نا، وہ تو بائنڈنگ ہے سب کے لیے۔ لیکن اگر صحابہ میں بھی اختلاف ہو جائے کسی چیز میں تو گویا بعد کے لوگوں کے لیے ایک گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر علماء میں اختلاف نہ ہوتا نا تو میں تو بہت ہی نامراد ٹھہرتا۔ اور کہا کہ واختلاف العلماء رحمت الا فی تجرید التوحید، یہی بہت اہم بات ہے۔ کہتے ہیں علماء کا اختلاف تو رحمت ہے، انہی معنوں میں رحمت ہے کہ وہ چونکہ اصول میں نہیں ہوتا نا، وہ فروع میں ہوتا ہے، اور اصول بھی کس کے، یعنی آپ فروع بھی کس کے، اعمال کے، اعتقادات کے نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے الا فی تجرید التوحید، توحید جو ہے نا، توحید تک پہنچنا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ وہاں تو پھر ظاہری بات ہے اختلاف علماء اگر ہے تو وہ زحمت ہے یا وہ لعنت ہے معاذ اللہ، لیکن ویسے اور چیزوں میں، فروعات میں اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وہ متابعۃ العلم ہی متابعۃ السنہ لا غیرہا۔ شروع میں انہوں نے کہا تھا نا 30 سال مجاہدہ کیا، لیکن کسی چیز پر مجھے جو ہے اتنی جو ہے مشکل پیش نہیں آئی مگر یہ کہ علم کو پانا اور علم کی پیروی کرنا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ علم کی متابعت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کی متابعت۔ بس واضح کر دیا، العلم کیا ہے؟ اصل میں تو قرآن و سنت ہے۔ قرآن تو بہرحال بالکل فکس ہے نا، اور بالکل متعین ہے، طے ہے۔ اس کی جو تفصیل ہے، اس کی جو شرح و بیان ہے اس کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا۔ تو ان سے ہی روایت ہوتا ہے ابو یزید بستامی سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی چلو ہمارے ساتھ، ہم چلتے ہیں، فلاں صاحب ان کی بڑی شہرت ہے کہ ولی اللہ ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو صاحب تھے کہ جن کا وہ ذکر کر رہے تھے، وہ اپنی زہد میں اور اپنی عبادت گزاری میں بہت معروف تھے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم چلے، تو جب وہ صاحب نکلے اپنے گھر سے اور مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ قبلے کی رخ جو ہے وہ تھوک دیا۔ تو ابو یزید جو ہے وہ وہاں سے پلٹ آئے اور ان کو سلام تک نہیں کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ھذا غیر مأمون علی ادب من آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف یکون مأمونا علی ما یدعیہ۔ کہا یہ صاحب تو جناب ان کی حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب سکھائے ہیں اس میں ایک بڑا ادب ہے یہ کہ اگر انسان کو تھوک، مسجد میں ہو، تھوک آئے تو بائیں طرف یا اپنے پاؤں کی طرف جو ہے وہ تھوک دے، قبلے کی طرف نہ تھوکے۔ تو ان صاحب کو تو یہ بھی جو ہے وہ ادب حاصل نہیں ہے، تو اس میں بھی ہم ان کو مامون نہیں سمجھتے، یہ ولنریبل ہیں۔ تو کجا یہ کہ جو دعوے کر رہے ہیں ولایت کے،
کہ میں اس مرتبے پر ہوں، اس مقام پر ہوں، کہا کہ میں ان مقامات کے بارے میں ان کے دعووں پر کیسے اعتماد کر لوں، کیسے ان کو مامون سمجھوں، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ایک بہت واضح سی سنت جو ہے اس کی پیروی وہ یہ نہیں کہہ رہے۔ اور پھر انہوں نے کہا ایک بات، بڑا اہم جملہ ہے ان کا، اور ویسے جیسے مشہور ہو گیا، محاورہ بن گیا، لو نظرتم الی رجل اعطی من الکرامات، اگر تم دیکھو کسی شخص کو کہ اس کو بڑی بڑی کرامتیں عطا کی گئی ہیں، چمتکار اس سے ہو رہے ہیں، خرق عادت کا صدور ہو رہا ہے، حتی یرتقی فی الہوا، یہاں تک کہ تم دیکھو کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، فلا تغتروا بہ، کبھی بھی اس کے دھوکے میں نہ آنا یا اس کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑنا، حتی تنظروا کیف تجدونہ عند الامر والنہی وحفظ الحدود وآداب الشریعہ، کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی کرامتوں سے دھوکے میں نہ آنا، یہاں تک کہ وہ ہواؤں میں اڑنا شروع کر دے، یہاں تک کہ تم یہ دیکھو کہ تم اس کو کیسا پاتے ہو، امر کے سامنے، نہیں کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے نہیں کرتا، اور شریعت کی آداب کی پیروی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ پھر سہل التستری کہتے ہیں، سہل التستری فرماتے ہیں اصولنا سبعۃ اشیاء، ہمارے جو اصول ہیں، اب اصولنا سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ہم لوگ ہیں، عباد، زہاد، اہل الاحسان، اہل التزکیہ، کہتے ہیں ہمارے اصول جو ہیں وہ 7 پرنسپلز ہیں ہمارے، ان میں سے کیا ہے؟ التمسک بکتاب اللہ والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکل الحلال، اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جانا، اس سے تمسک اختیار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا، اور حلال کھانا، اور آگے بھی کچھ اور ہوں گے لیکن 3 ہی یہاں پہ نقل ہوئے ہیں۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا فتوت کے بارے میں، فتوت ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، رجولت، فتوت، تو کہا کہ فتوت کسے کہتے ہیں، جواں مردی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اتباع السنہ، سنت کی پیروی۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ربما تقع فی قلبی النکتۃ من نکت القوم ایاما، کبھی ایسا ہوتا ہے، بارہا ایسا ہوا کہ میرے جی میں یہ جو قوم ہے نا، القوم جب کہا جاتا ہے اس سے مراد صوفیہ ہے، تو کہا کہ صوفیہ کی جو نکتہ افرینیہ ہے نا، بڑی گہری گہری باتیں، معارف، ان میں سے کوئی دن ایسے آتے ہیں کہ ایسی کچھ نکتے میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں، فلا اقبلها الا بشاہدین عدلین، لیکن میں ان کو قبول نہیں کرتا مگر 2 شاہد عادل ہوں، اگر 2 عادل گواہ ہوں تو میں ان کو قبول کرنا ہوں، ورنہ میں جو میرے اندر آپ سمجھ لیں کہ خاطرہ پیدا ہوا ہے، میرے اندر جو خواطر پیدا ہوتے ہیں، میرے اندر جو تصورات اور احوال پیدا ہوتے ہیں، میں قبول نہیں کرتا جب تک میں ان پر 2 عادل گواہ نہ ٹھہرا لوں، ان سے انڈورسمنٹس نہ لے لوں۔ اور وہ 2 گواہ کون سے ہیں؟ الکتاب والسنہ، کتاب و سنت، یعنی قرآن و حدیث۔ اور احمد بن ابی الحواری کہتے ہیں من عمل عملا بلا اتباع سنہ فباطل عملہ، کہ جو شخص بھی عمل کرے گا سنت کے اتباع کے بغیر، اس کا عمل باطل ہے۔ اور ابو القاسم جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب یہ جملہ تو اتنا مشہور ہے کہ جگہ جگہ نقل ہوتا ہے، الطرق کلھا مسدودۃ علی الخلق، سارے رستے بند ہیں مخلوقات پر، کوئی راہ نہیں ہے، الا علی من اقتفى اثر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس شخص کا رستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرے۔ ختم ہو گئی بات، کوئی راہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کی، وصول الی اللہ کا کوئی امکان نہیں ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کو ترک کر کے۔ اور جنید کہتے ہیں من لم یحفظ القرآن ویکتب الحدیث لا یقتدی بہ فی ھذا الامر۔ یہ جو ہمارا امر ہے نا، یہ جو ہمارا معاملہ ہے، جو ہمارا آرڈر ہے، یہ جو ہمارا ڈسپلن ہے، اس میں اس شخص کی پیروی نہیں کی جائے گی جو قرآن کو حفظ نہ کرے اور جو حدیث کو نہ لکھے، یعنی جو قرآن کا بھی عالم ہو اور حدیث کو بھی جاننے والا ہو۔ کہا جو نہیں جانتا اس معاملے میں، اس امر میں اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اور کیوں کہتے ہیں ایسا کیوں ہے، یہ ہم اتنی بڑی شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ لِأَنَّ عِلْمَنَا هَذَا، اس وجہ سے کہ یہ ہمارا علم، اور ایک روایت میں ہے لِأَنَّ مَذْهَبَنَا هَذَا، یہ جو ہمارا مذہب ہے، یہ جو ہمارا مشرب ہے، یہ جو ہمارا مسلک ہے، اور یہ ایک علم بھی ہے نا، پورا ایک آپ سمجھ لیں اس کی اپنی ایک ایپسٹیم ہے۔ کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آدمی قرآن نہ حفظ کرے اور سنت نہ لکھے، حدیث نہ لکھے، وہ جو ہے وہ اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ علم اور ہمارا مذہب مقید بالکتاب والسنہ، وہ مقید ہے کتاب و سنت میں، بند ہے اس کے اندر۔ تو آپ کے پاس وہ کلید ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ان علوم کی پہنچنے کی کوئی راہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیسے مقتدا بنا لیں، آپ کو کیسے پیشوا بنا لیں، آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے دیں؟ ابو عثمان الحیری کہتے ہیں من امر السنت علی نفسہ قولا وفعلا نطق بالحکمہ، کہ جو آدمی اپنے نفس پر قولی اعتبار سے بھی فعلی اعتبار سے سنت کی حکومت قائم کر دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا کرتے ہیں، اور وہ پھر حکمت بولتا ہے، حکمت کلام کرتا ہے۔ ومن امر الہوی علی نفسہ قولا وفعلا نطق البدعہ، اور جو اپنے نفس پر قول اور فعل کے اعتبار سے ہوا کو، خواہشات کو مسلط کر دے، پھر وہ بدعت کی گفتگو کرتا ہے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ۔ اور ابو الحسین النوری کہتے ہیں من رأیتہ یدعی مع اللہ حالتاً، تم اگر کسی ایسے شخص کو دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دعوے کر رہا ہے کہ بھئی میں اس مقام پر ہوں، اس اسٹیشن پر ہوں، اور میرا یہ حال ہے، تخرجہ عن حد العلم الشرعی، کہا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے اور وہ حالت جو ہے وہ علم شرعی کے حد سے تجاوز کرتی ہے، فلا تقربن منہ، تو ہرگز اس کے قریب بھی نہ جانا۔ یعنی یہ صورتحال کہ آدمی نشے میں دھت ہو، ایک آدمی اس کا سطر بھی پورا نہ ہو، اور ایک آدمی جو ہے وہ اول فول باتیں کر رہا ہو، اور ہم اس کو کہیں کہ یہ درویش ہے، یہ ملنگ ہے، یہ اللہ والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا کہ جو آدمی، اور دعوے بڑے بڑے ہوں کہ بھئی میں تو قطب ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے فلاں مرتبہ دیا ہے، فلاں مقام عطا کیا ہے، فلاں لوگوں پر حکومت مجھے عطا کر دی گئی ہے، تو کہا کہ بھائی یہ دیکھو کہ دعوے وہ کر رہا ہے، لیکن اس کی جو حالت ہے وہ علم شرعی کے حدود سے تجاوز کرتی ہے، ہرگز اس کے قریب مت جانا۔ اور ابو القاسم النصر آبادی کہتے ہیں اصل التصوف ملازمت الکتاب والسنہ، تصوف کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ کتاب و سنت کی ملازمت، اس کو لازم پکڑ لینا، اس کو جو ہے تھام لینا۔ وَتَرْكُ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ، اور اصل تصوف کیا ہے؟ بدعتوں کو اور خواہشات نفس کو اور شہوتوں کو چھوڑ دینا۔ وَتَعْظِيمُ حُرُمَاتِ الْمَشَائِخِ، اور جو مشائخ ہیں، جو بزرگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کی حرمتوں کی تعظیم کرنا، ان کی عظمت کرنا۔ وَرُؤْيَةُ آزَادِ الْخَلْقِ، یہ بھی ایک بڑا تصور ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مخلوقات سے کے بارے میں آزار تراشتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک تصور ہمارے ہاں کیا ہے
یعنی لوگ مذہبی لوگوں سے جو چڑھتے ہیں اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بہت سیلف رائچیس ہوتے ہیں، یعنی ان کو اپنی پاک بازی کا اور اپنی بلندی کا بڑا احساس ہوتا ہے، اور ہم ایسے جو عام لوگ ہیں، جو گناہ گار لوگ ہیں، ان کو بہت حقارت سے دیکھتے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، صوفی تو وہ ہوتا ہے کہ جو باقی جو مخلوق ہے نا ان کے لیے عذر تلاشیں۔ یعنی وہی بات کہ جس طرح آج مشکل ہو گیا ہے نا، ہمارے یہاں جو مذہبی لوگ ہیں یا پیشوا قسم کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو بہت ریلیکسیشن دیں گے، اپنے آپ کو بہت لینینسی کا اس کے ساتھ مظاہرہ کریں گے، دوسروں پر بہت کڑی نظر رکھیں گے اور بہت کڑی ججمنٹ بھی دیں گے۔ تو کہا کہ صوفی کون ہوتا ہے؟ جو مخلوقات کے بارے میں گویا عذر کی جگہ پہ رہے کہ بہرحال جی یہ لوگ، ان کو اطلاع نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، حالات دیکھیں کیسے ہیں، ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں۔ اور کیا اصول ہیں؟ والمداومۃ علی الاوراد، جو ورد ہے، جو ذکر کا جو بھی معمول ہے اس کی ملازمت، وترک ارتکاب الرخص والتأویلات، اور رخصتیں بھی ہوتی ہیں نا ہر معاملے میں، عزیمت بھی ہوتی ہے، اور کچھ تعویلات کر کے بھی انسان کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیوریج نکال لیتا ہے، کوئی جو ہے جگہ تلاش کر لیتا ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ جو ہمارا تصوف کا جو ڈسپلن ہے، اس میں ہم رخصتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تعویلات کو ترک کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے اس مسئلے میں بہت طویل کلام ہو سکتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے تو جو ہے وہ بہت سے مشائخ کی اقوال نقل کیے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اس طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس طرف باقاعدہ تصریح کرتے ہیں بِأَنَّ الْإِبْتِدَاءَ ضَلَالٌ، کہ جو بدعت ہے یا ابتداء ہے یہ ضلالت ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ آج کے دور میں بھی جینونلی بھی جو لوگ تصوف پہ تنقید کرتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ ان کی تنقید ٹھیک ہوتی ہے، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، نازک مسئلہ ہے، وہ بدعت ہی کا ہے نا۔ تو اسی وجہ سے امام صاحب نے، امام شاطبی، چونکہ ان کی کتاب کا موضوع ہی بدعت ہے اور بہت زیادہ سٹگمٹائز کیا گیا ہے صوفیہ کو۔ اگر آپ کتاب پڑھیں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تلبیس ابلیس، بہت غیر معمولی کتاب بھی ہے، ایک لحاظ سے کچھ خطرناک کتاب بھی ہے، کیونکہ اگر انسان وہ کتاب پڑھ لے، اس پر وہ سوار ہو جائے، تو پھر وہ ہر وقت یہ دیکھتا رہے گا نا، مختلف طبقات کو جانچتا رہے گا کہ اچھا ہاں یہ یہاں پر شیطان ان سے ایسے کھیل رہا ہے، یہاں ویسے کھیل رہا ہے۔ تو ایک آبسیشن بھی ہو سکتا ہے اس کتاب کو اگر احتیاط سے نہ پڑھا جائے، تو اس کا ایک ابیوز بھی لوگ کچھ کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر آپ اس کو پڑھیں نا، تو امام صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ شیطان مختلف طبقات کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے، کیسے پلے کرتا ہے۔ یعنی وہ بتائیں گے تاجروں کے ساتھ کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے، زمینداروں کے ساتھ کیسے کرتا ہے، طبیبوں کے ساتھ کیسے کرتا ہے، جو آپ سمجھ لیں جو اصحاب فن ہیں ان کے ساتھ کیسے کرتا ہے، نحویین کے ساتھ کیسے کرتا ہے، پھر محدثین کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے، مفسرین کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے، فقہا کے ساتھ، اصولیین کے ساتھ۔ تو جو سب سے طویل حصہ ہے نا اس کتاب کا، وہ صوفیہ کے حوالے سے، کہ شیطان جو ہے کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے صوفیہ کے ساتھ۔ اور جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، چونکہ وہاں پر ہیومن سبجیکٹیوٹی بہت زیادہ دخیل ہوتی ہے، احوال میں بھی، معارف میں بھی، تو وہاں گویا شیطان کے لیے مارجن بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے پھر لوگوں نے غلطیاں بھی کی ہیں، ڈیویشن بھی ہیں، بدعتیں بھی ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے عرض کیا نا کہ امام شاطبی یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے کہ یہ خیال غلط ہے کہ صوفیہ تو گویا گھٹنوں جو ہے وہ بدعتوں میں غرق ہے۔ کہتے ہیں نہیں، ان کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کے جو معیاری نمائندے ہیں، وہ تو جگہ جگہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا طریق، ہمارا راستہ جو ہے وہ اتباع سنت میں ہے اور بدعتوں سے بچنے والے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غلط ہے اور وہ برا ہے۔ اب یہ جو میں نے ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ یہ جو تصوف کا ڈسپلن ہے، اور آج کے دور میں بھی اس کے بارے میں بہت سے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں اور جینونلی کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ سارا کا سارا رد کرنے کے قابل نہیں ہے، رد کرنے کے لائق نہیں ہے، اور یہ اس امت کی ایک بڑی روایت ہے جس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریزیڈیو ہے۔ اس وقت تو بہت سے علوم ایسے ہیں
کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نمائندگی شاید پوری طرح ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اسی طریقے سے تصوف کے بارے میں بھی ایسے ہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب تصوف جو ہے وہ متوازی دین ہے۔ تو ایک صاحب علم ہے شیخ حامد کمال الدین، انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ایک روایت جو ہے وہ 1300 سال سے چلی آ رہی ہے، اس کی بجائے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی کیا تصوف جو ہے وہ متوازی دین ہے؟ یا انہوں نے ایک تحریر لکھی، اس کا عنوان بڑا دلچسپ تھا، اور وہ تھا کہ المورد متوازی دین، ایک متوازی دین۔ تو بجائے اس کے کہ ہم 1300 سال کی پوری روایت کو متوازی دین کہہ دیں، تو کیوں نہیں ہم اس اسکول آف تھاٹ کو کہہ دیں کہ وہ ایک متوازی دین ہے، اس نے سنت کی بھی ایک نئی انٹرپریٹیشن کر دی ہے، اور اجتہاد کے بارے میں بھی نئے نئے تصورات ہیں، اور امت کی جو پوری روایت ہے علمی، اس کے بارے میں ایک بدگمانی اور بدظنی کے مقام پر لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کی ضرورت تھی کہ، اور چونکہ یہ بالکل نیچرلی سامنے آ گئی بات، امام شاطبی علیہ رحمہ نے کس کس طریقے سے اس بات کو واضح کیا ہے، تو اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی۔ اب اس سے پہلے کہ ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو احیاء علوم الدین ہے اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ کل سے ہم اس کتاب میں داخل ہو جائیں گے۔ تو پہلے بھی میں نے آپ کو کچھ کتابوں کا تعارف کرایا، اس ڈسپلن کی کتابیں جس میں احوال القلوب ہیں، تہذیب الاخلاق ہیں، تزکیۃ النفوس کے معاملات ہیں۔ تو ایک بڑی کتاب اس مسئلے میں ہے، اس کا نام ہے منازل السائرین الی رب العالمین، کہ سائر جو سیر کرنے والے ہیں اللہ کی طرف، ان کی منازل کیا ہیں۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ 5ویں صدی ہجری کے ایک بڑے عالم دین ہیں شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری الہروی، یہ 396 میں ہجری میں پیدا ہوئے اور 481 میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ بڑی غیر معمولی کتاب ہے منازل السائرین۔ اس میں انہوں نے جو منازل متعین کی ہیں وہ 100 کی ہیں، 100 کے قریب۔ میں بس بتانا چاہتا ہوں نا کہ یہ جو علم ہے، یہ جو ڈسپلن ہے، اس کے اندر کتنی لوگوں نے باریکی پیدا کی ہے، کتنی شان سے اس پہ کلام کیا ہے۔ تو عجیب و غریب سی کتاب ہے، 10 بڑے عنوانات ہیں، اور ہر 10 عنوان کے تحت 10 چیزیں ہیں، تو 10 into 10 جو ہے وہ 100 ہو جاتا ہے۔ تو میں بس صرف چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے سامنے اس کتاب کی جو آپ سمجھ لینا کہ جو اس کا سائنوپسس ہے، اس کا جو ٹیبل آف کانٹینٹس ہے وہ بیان کر دوں، پھر اس کی جو ایک شرح ہے، امام ابن تیمیہ کا ہم نے ذکر کیا تھا، ان کا بھی ایک اقتباس پڑھا تھا، ان کے جو سب سے جلیل القدر شاگرد ہیں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی، اور بھی کئی لوگوں نے شرح لکھی ہے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی شرح لکھی ہے، مدارج السالکین، بہت خوبصورت کتاب ہے، مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ منازل السائرین تھی، یہ کیا ہے؟ مدارج السالکین۔ یعنی آج آپ دیکھیے نا، سائرین اور سالکین، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سالکین وغیرہ، یہ سالک کیا ہوتا ہے جی، سلوک کیا ہوتا ہے، یہ بجائے خود ایک بدعت ہے۔ میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ پوری ایک جلد جو بعد کے لوگوں نے مرتب کی، امام ابن تیمیہ کی فتاویٰ کی ایک جلد کا نام علم السلوک ہے، اور یہاں امام حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کتاب لکھ رہے ہیں، اس کا عنوان کیا ہے؟ مدارج السالکین، سالکین کے مدارج کیا ہیں، بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو انشاءاللہ کل میں اس میں سے جو صبر کا باب ہے اس کا تبرک کے لیے تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ابھی میں بس یہ جو ہے وہ 100 جو منازل ہے نا، بس گن کے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا نا کہ یہ کتنی تفصیل ہے اس کے اندر، اور کیا کیا چیزیں اس میں شامل۔ تو میں نے کہا نا کہ 10 قسمیں ہیں، اور ہر 10 قسم کے اندر پھر 10 عنوانات ہیں، اس کی ذیلی قسمیں ہیں۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ قسم البدایات، بدایات یعنی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اس کے جو آگے 10 آگے آپ سمجھ لیں باب ہیں، وہ کیا ہیں؟ باب الیقظہ، یقظہ بیداری کو کہتے ہیں، باب التوبہ، باب المحاسبہ، باب الانابہ، باب التفکر، باب التذکر، باب الاعتصام، باب الفرار، باب الریاضہ، باب السماع۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ورائٹی ہے اس کے اندر۔ دوسرا کہتے ہیں قسم الابواب، کچھ باب ہیں بڑے،
وہ کیا ہیں؟ باب الحزن، باب الخوف، باب الاشفاق. اشفاق بھی خاص طرح کا خوف ہوتا ہے. انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین. باب الخشوع، باب الاخبات، باب الزہد، باب الورع، باب التبتل. ٹھیک ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. باب الرجاء، باب الرغبہ. ان میں سے کوئی چیز بھی قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے. اگر آپ قرآن و سنت سے آپ کو مناسبت ہو نا تو یہ ساری اصطلاحات آپ کو وہاں مل جائیں گی. پھر کہتے ہیں قسم المعاملات. اور جب صوفیہ کہتے ہیں معاملہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے، امام غزالی کے ہاں بھی یہ لفظ بہت ملتا ہے، معاملۃ العبد مع ربہ، کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ. تو باب الرعایہ، باب المراقبہ، باب الحرمہ، باب الاخلاص، باب التہذیب، باب الاستقامہ، باب التوکل، باب التفویض، باب الثقہ، وثوق یا اعتماد، باب التسلیم. پھر قسم الاخلاق. اس میں پہلا وہ ہے صبر کا، جس میں سے ہم کچھ پڑھیں گے اس کی شرح میں سے. باب الصبر، باب الرضا، باب الشکر، باب الحیا، باب الصدق، باب الایثار، باب الخلق، باب التواضع، باب الفتوہ، باب الانبساط. پھر قسم الاصول، کچھ اصول ہیں. باب القصد، باب العزم، باب الارادہ، باب الادب، باب الیقین، باب الانس، باب الذکر، باب الفقر، باب الغنا، باب مقام المراد. پھر قسم الادویہ، کچھ دوائیں ہیں. پہلا باب احسان کا، دوسرا العلم، تیسرا الحکمہ، چوتھا البصیرہ، پانچواں الفراسہ، چھٹا التعظیم، ساتواں الالہام، آٹھواں السکینہ، نواں الطمانینہ، دسواں الہمہ. پھر قسم الاحوال. اس کے باب کیا ہیں؟ باب المحبہ، باب الغیرہ، باب الشوق، باب القلق، باب العطش، باب الوجد، باب الدہش، باب الہیمان، باب البرق، باب الذوق. پھر قسم الولایات. باب اللحظ، باب الوقت، باب الصفا، باب السرور، باب السر، باب النفس، باب الغربہ، باب الغرق، باب الغیبہ، باب التمکن. اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ احوال بھی ہیں، معارف بھی ہیں، ساری چیزیں اس میں مکس ہیں. قسم الحقائق. باب المکاشفہ، باب المشاہدہ، باب المعاینہ، باب الحیا، باب القبض، باب البسط، باب الشکر، باب الصحو، باب الاتصال، باب الانفصال. یہ بڑے حقائق ہیں اور بڑے آپ سمجھ لیں تھیمز ہیں. پھر قسم النہایات، یہ آخری قسم ہے، آخری جو 10 کا ہے باب. باب المعرفہ، باب الفنا، باب البقاء، باب التحقیق، باب التلبیس، باب الوجود، باب التجرید، باب التفرید، باب الجمع، باب التوحید. یعنی کلمینیٹ کہاں پر کی ہے یہ کتاب؟ باب التوحید پر ہے. تو یہ 100 منازل امام ہروی نے متعین کی ہیں، جس کی شرح بہت تفصیل سے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح لکھی ہے تو کریٹیکل ہے وہ، یعنی وہ ظاہری بات ہے ایک کتاب کو اس قابل سمجھا انہوں نے کہ اس کی وہ تفصیلی شرح لکھی ہے، وہ شرح بھی کی انہوں نے، اور پھر کرٹیک بھی کرتے رہے جگہ جگہ جہاں انہیں لگا کہ جو ہے امام ہروی جو ہے ان سے کوئی تسامح ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، تو اس کی تصحیح بھی وہ ساتھ ساتھ کرتے رہے. تو کل انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ جو صبر کا باب ہے اس میں سے تبرک کے لیے کچھ حصہ پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب الصبر والشکر ہے اس کا آغاز کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.